ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءكم إلى يوم القيامة فقال سكنت قومك يا زياد أن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذا اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما رواه أحمد وابن ماجه وروى الترمذي عنه نحوه وكذا الدارمي عن أبي أمامة. حدیث پاک کی بہت سی کتابوں میں حدیث ہے، کئی کا تو شمار کرا دیا انہوں نے، لیکن بہت ساری کتابوں میں اس حدیث کا تذکرہ ہے. یہ حدیث زیاد ابن لبید سے ہے، بہت ذی ہوش، بہت دانش مند، بہت بڑے دیندار، بہت دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لبید تھے. ان سے یہ روایت ہے. حضور کو اتنا چاہتے تھے کہ حضور کے مدینہ آنے سے پہلے حضور کی خدمت مکہ گئے، اور جب حضور نے ہجرت فرمائی تب حضور کے ساتھ پھر گئے مدینہ. کیا کہنا ان لوگوں کا اور ان کی چاہت اور محبت کا. تو زیاد ابن لبید سے حدیث ہے، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ فرمایا، اس چیز کا نام نہیں لیا انہوں نے، کسی چیز کا تذکرہ کیا حضور، لیکن بعد کے الفاظ بتاتے ہیں کہ حضور بتانا چاہتے تھے کہ اصل علم اٹھ جائے گا، نام کو علم باقی رہے، اور اصل عبادت جاتی رہے گی، صرف دکھاوے کی عبادت رہ جائے گی. یہ بات سمجھ، پھول رہ جائے گا، خوشبو نکل جائے گی. آگے کے الفاظ وقت پیش آئے کہ جب علم چلا جائے، علم اٹھ جائے، علم ہمیشہ نہیں رہے گا، برابر علم اٹھتا چلا جا رہا ہے. آج سے کچھ دن پہلے جب میں اہل سنت والجماعت کی صفوں کو دیکھتا تھا تو ہمارے بہت چھوٹی کے علماء مجھے نظر آتے تھے، بہت اونچا مرتبہ تھا ان کا، اور علمی پایہ بہت بلند تھا ان کا. کہیں حضور مفتی اعظم ہند دیکھتا تھا، کہیں مجاہد ملت، کہیں محدث اعظم ہند، کہیں حافظ ملت ہیں، کہیں مولانا عبد الرؤوف صاحب ہیں جو روح اشرفیہ، جان اشرفیہ، آبروئے اشرفیت ہیں. ان کے جیسا میں نے مدرس زندگی میں دیکھا ہی نہیں. یہ جن کا میں تھوڑے سے لوگوں کا نام لیا وہ بھی بہت رہ گئے ہیں، صرف نمونے کے طور پر تھوڑے سے لوگوں کا نام. ان کی شان کا مجھے جو ہے اب کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا. اسے چاہیے تو میری کم فہمی پر، کم بینی پر معمول کر لیں، آپ کو پورا اختیار، لیکن میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی شان کا کوئی ہو. کیا کہنا صاحب. خود یہاں جب میں آیا اور مسجد کھڑک میں سید العلماء کو دیکھا تو کیا کہنا، ان کے سگے بھائی، کیا کہنا صاحب. صورت بہت نرالی، سیرت بہت اچھی. حیدر میاں کو دیکھا، یہ سب علم کے پہاڑ تھے سر، کیا ہوتا ایک بھی نہیں نظر آتا. یہ کنب کی چشم بدنی نہ کنت با کس نگاہ ہے، اور میری کجبینی کسی کو اتنا اچھا نہیں دیکھ پا رہی ہے. ہاں ابھی علم والے ہیں، بہت اچھے، بہت اچھا لکھ لیتے ہیں، بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں، بہت اچھا پڑھا دیتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، مجھے نہیں نظر آتا اس شان کو. میں مجبور ہوں، مجھے معاف کریں لوگ. تو علم دھیرے دھیرے یہ بتا رہا اٹھ رہا ہے. اب یہاں جو بات آپ بیٹھ کے سنیں، کسی تقریر میں سنا کبھی؟ ایمانداری سے بتا دیں، تقریریں آپ نے بہت سنی اور بہت سنیں گے. آپ کے سامنے بلند خطیب آتے ہیں، مقررین آتے ہیں، خطبہ آتے ہیں،
ان کی جادو بیانی آپ دیکھ چکے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس میں کبھی سنا جو یہاں سن رہے ہو آپ؟ کبھی نہیں. یہ درس گاہ ہے، عوامی درس گاہ ہے، وہ جلسہ گاہ ہے. جلسہ گاہ میں وہ نہیں آ سکتا جو درس گاہ میں آتا ہے، کبھی نہیں آئے گا. الفاظ بہت تراشیدہ اور خراشیدہ آپ کو ملیں گے، ان کی تراکیب بہت اچھی ہوگی، اور لفظوں کے زیر و بم سے نتائج نکالیں گے. لفظ کسی اور چیز کے محتاج، نتائج نکلتے کتاب و سنت سے. آئی بات سمجھ؟ ادھر رجوع کیجیے آپ، اس سے پہلے کہ آنکھ بند ہو. حضور نے کسی چیز کا تذکرہ فرمایا، اور وہی علم کے اٹھنے کی بات ہے. کہا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. علم اٹھ جائے گا، یعنی علم دین، علم صحیح اٹھ جائے گا، لفظ رہ جائے گا. تو دیکھیے اب ان کا ادب دیکھیے. کل تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا وہ کیفا یذهب العلم، حضور علم کیسے اٹھے گا؟ اتنا پیارا سوال. حضور علم کے اٹھنے کی بات کریں، آپ سمجھ رہے ہیں وہی علم ہے؟ نہیں، بہت علم اٹھ چکا ہے. پلیز ٹی وی وی پہ جو آپ دیکھ رہے ہو بہت ایک سے ایک آ رہے ہیں. تنو توشن کو دیکھتا گوشت انہوں نے زیادہ بڑھا لیا، علم کم کر دیا آپ نے. گوشت بڑھانے سے جسم پر کوئی علم نہیں بڑھتا ہے. ویسے بھی اللہ جاڑے عالم کو پسند نہیں کرتا ہے. یا علم بڑھا لو یا گوشت بڑھا لو. چیلے 4 بغارے 5 دیکھو تو زمان تماشا لگتا ہے، چلتا ہے، سانس نہیں لے پاتے. ان اللہ یبغض الحبر السمین، اللہ جاڑے عالم کو پسند نہیں کرتا. اس لیے جو بڑے علماء ہیں سب کو بالکل دبلا پتلا. آپ نے بھی جن کو دیکھا ہوگا بالکل ایسے ہی ہوں گے، ہلکے پھلکے ہوں. جو کھانے پینے ہی میں مگن ہے ان کو علم کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پیدا ہی ہوئے ہیں چرنے کھانے کے لیے، دنیا چرنے آئے ہیں. دین کو پروان چڑھانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. دنیا کو ہری بھری چراگاہ سمجھ رہے ہیں، وہ چرنے میں لگے ہیں جیسے جانور. انا للہ. کہتے میں نے عرض کیا حضور یہ علم کیسے اٹھے گا؟ اب ذرا سنو. کیفا ایسا بولے ونانو نقرئ القرآن، حضور علم کیسے اٹھے گا؟ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں. ارے حضور علم اٹھے گا کیسے؟ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، اور صحیح علم قرآن میں ہی ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں. آیا بلا شبہ. وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، اور قرآن اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں. ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں. بچوں کو تو آج بھی لوگ اوٹے بوٹے پہ بھیج دیتے ہیں کہ مفت میں جا کے پڑھ کے چلے آؤ. اوٹے بوٹے کا مطلب کیا ہے؟ مفت میں پڑھنا. نہیں لگے نہ فٹکری رنگ رہے چوکا، کیا کہنا تھا. دین مفت میں لینے کی فکر میں ہے. ایک دور تھا لوگ جان دے کے بھی دین حاصل کرنا چاہتے تھے. آج یہ بے نیازی ہے. یہ دنیا بہت کچھ دے کے تب ملتی ہے. پہلے بزنس میں لگانا پڑتا ہے پھر کمانا ہوتا ہے. یہ ویسے چلا لیتے بھیا دکان. تو پہلے دین میں بہت کچھ لگانا پڑتا ہے، پھر دنیا اور آخرت میں اس کا ثواب بہت کچھ پانا ہوتا ہے. پہلے لگانا ہے پھر پانا ہے. کہنے لگے حضور ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں. تو بچوں کو تو آج بھی بھیج دیتے ہیں، خود نہیں پڑھتے. ہم رمضان میں پڑھیں گے، 7 قرآن پڑھیں گے، کوئی 10 قرآن پڑھے گا، اور بسم اللہ کا معنی نہیں معلوم ہوگا اس کو، اتنا زوردار پڑھیں گے وہ. یا پھر کوئی مر جائے گا تو قرآن پڑھیں، چلو قرآن خوانی ہے. ٹھیک ہے، مرنے والے پر پڑھتے ہو بہت اچھا کرتے ہو، اسے ثواب پہنچتا ہے. کچھ اپنے اوپر بھی پڑھ لو، تمہیں بھی ثواب. اگر مرنے والے کو ثواب مل رہا ہے تو زندہ کو بھی ثواب ملے. کچھ اپنے اوپر بھی پڑھ لیتے. فقیر کا دستور تھا ہمیشہ نماز فجر کے بعد بیٹھ کے، جیسے نماز ختم ہوتی تھی پہلا کام نماز پڑھنا تھا اور پڑھانا تھا، دوسرا کام تلاوت قرآن یعنی سچائی کا چہرہ دیکھنا. ہم اس طرح سے اس کو تعبیر کریں. قرآن آپ نے دیکھ لیا، سچائی کا چہرہ دیکھ لیا، ورنہ آپ کو ملے گی نہیں جلدی سے. اور تیسرا کام تھا کہ باہر نکل کے 2-4 آدمی کو کم از کم چائے پلا دینا، وہ صدقہ ہو جائے. یہ تیسرا کام تھا. نہیں کھانا ہم کھلا سکتے، چائے پلا دینا. کچھ لوگ کھانا کھلا دیتے 10 آدمی کو، 20 آدمی کو، 50 آدمی کو، چلو چائے پلا دیں. جس سے چائے بھی نہ پلائی جائے پانی پلا دیا کریں. کچھ یہ بھی کام کریں. یہ تیسرا کام تھا. لیکن اب جب سے علالت میری بڑی ہے تو فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ تلاوت میری نہیں ہو پا رہی ہے. لیکن چونکہ اس وقت نہیں ہو پا رہی ہے تو میں پھر مغرب بعد تلاوت کرتا ہوں. تلاوت ہے جاری، مغرب بعد تلاوت بھی کرتا ہوں، حدیث پاک بھی دیکھتا ہوں کہ آج مجھے کیا بیان کرنا، لیکن تلاوت جاری ہے. باقی اور سب کام جو کرتے ہیں جاری ہے. اور یہ کام روز کا ہے، یہ نہیں کہ ایک روز کا، بلکہ روز کا نہیں، شب و روز کا ہے. دن اور رات دونوں کو، شب مانے رات، روز ہی کا نہیں، شب و روز کا میرا یہ کام. کچھ کر لو، کچھ دن میں کر لو، کچھ رات میں کر لو. زبردستی جو ہے بھاڑ کی طرح سے منہ کھلا ہوا ہے، پھائیں پھائیں کرتے رہتے، اس سے فائدہ کیا ہے؟ یہاں کوئی پولیٹکس ہے کیا؟ راجنیتی ہے؟ کوئی سیاست ہے؟ کسی سیاست دان کی یہ تاب و توا ہی نہیں کہ اس چیز کو لے سکے. کسی کی طاقت نہیں ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے. ان کو اپنی راہ مبارک، ہم کو ہماری راہ مبارک. ان کو اپنا دین مبارک، ہم کو ہمارا دین مبارک. چلو آ جائیں حضرت زیاد بن لبید کی طرف. عرض کیا حضور کیسے علم اٹھ جائے گا؟
ہم تو قرآن پڑھتے اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے، یہ چل رہا تھا نا. وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا وَأَبْنَاؤُهُمْ إِلَىٰ قِيَامَةٍ، اور یہ ہمارے بچے اپنے بچوں کو قیامت تک پڑھاتے رہیں گے. یہ کہاں تک بیان کیا؟ میں خود بھی قرآن پڑھتا ہوں، میرے بچے بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور میرے بچے بھی اپنے بچوں کو قیامت تک پڑھاتے رہیں گے قرآن. دیکھا یہ قیامت تک پڑھنے کا، قیامت ٹوٹ جائے گا قرآن. کیا کتنا لمبا شک پوچھا. اب حضور فرما رہے فقال، ارشاد فرمایا ثقلت کا امو کا یا زیاد تیری ماں تجھ کو گم کرے روئے. یہ دعا کا کلمہ ہے لیکن عرب میں ایسے ہی بولا جاتا تھا. ہے یہ دعا کا، تیری ماں تجھ کو روئے. اور ماں سے زیادہ بچے پر رونے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. آج تو کوئی بہت اوباش ماں ہوگی تو بچے کو بھی مار ڈالے گی، لیکن زیادہ تر مائیں جو چاہتی ہیں وہ چاہت دے ہی نہیں سکتی. اوباش ہوئی، کمی نہیں ہوئی تو بچوں کو بھی مار ڈالتی ہے. خود بھی کنویں میں گرتی دوسروں کو بھی گرا دیتی ہے. فرمایا تیری ماں تجھ کو روئے. میں تو تجھ کو ضرور دیکھتا تھا مدینے کے ذہین ترین لوگوں میں. میں تو سمجھتا تھا کہ تو مدینے میں سب سے زیادہ ذہین آتی ہے. ذہین ترین لوگوں میں تجھے حضور فرما رہے، میں تو سمجھتا تھا تجھے، یہ دیکھتا تھا. اور تو کیسی بات کر رہا ہے؟ اتنا کہ حضور چپ ہو گئے کہ میں تو تجھے مدینے کے بڑے بیدار مغز لوگوں میں سمجھتا تھا، بڑے عبقری لوگوں میں، بڑے ذہین لوگوں میں سمجھتا تھا. یعنی یہ سوال جو تو کر رہا کیسا کر رہا ہے؟ میں قرآن پڑھتا ہوں، اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں، میرے بچے اپنے بچوں کو قیامت تک پڑھاتے ہیں، یہ کیسی بات کر رہا ہے تو؟ یعنی اتنی اچھی بات میں بھی نبوت کچھ اور دیکھ رہے ہیں. کیا نگاہ نبوت ہوتی ہے؟ اب بتا رہے ہیں حضور. اب آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، پھر ٹھنڈے دل سے غور کر لینا. حضور نے فرمایا اس کے بعد اولیس ھذہ الیہود والنصارى، کیا ایسا نہیں ہے کہ یہود اور نصارہ تورات پڑھتے ہیں اور انجیل پڑھتے ہیں اور اپنے سب بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے؟ آپ کیوں سے بتا دو قرآن پڑھتے عمل ہے؟ نو، قسم کھا کے کہتا ہوں. ادھر ہے چند روایتی چیزوں پر عمل ہے. ادھر قرآن نے وہ رات اتنی گہری رات دکھائی ہے، اتنی اونچی نگاہ دکھائی ہے. یہ اونچی سے اونچی نگاہ والا کہتا ہے اگر نگاہ نبوت ہمیں نہ بتاتی تو یہ ہم نہیں جان سکتے تھے، کبھی نہیں جان سکتے. جہاں جا کے تمام عقلیں تمام جہاں کی عاجز ہو جاتی ہیں، وہیں سے عقل نبوت کام کرنے لگتی ہے. آئی بات سمجھ، یہ صرف نبوت بتا سکتی ہے. کیا یہود و نصارہ تورات نہیں پڑھتے تھے، انجیل نہیں پڑھتے تو اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے؟ تو ایسے قرآن پڑھائیں گے عمل نہیں کریں گے، وہ آج سنیں گے دامن جھاڑ کے چل دیں گے. جی صاحب کا خدا حافظ بابا، عمل تو ہے نہیں. عمل کے لیے بھیجا گیا ہے. ایکم احسن عملا، ایکم احسن ایمانا. تمہارا ایمان سب سے اچھا کس کا ہے؟ صرف چند سجدے کے لیے نہیں بھیجا گیا، عمل دیکھا جا رہا. یہ آپ کا کیا عمل ہے جناب الہی میں، اور آپ کا کیا عمل ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں. ایسا سلوک آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، عمل دیکھا جا رہا ہے. تو وہ لوگ پڑھتے ہیں تورات کو بھی انجیل کو، لا یعملون بشیء مما فیہ، کہ جو کچھ تورات اور انجیل میں ہے کچھ بھی اس پر عمل نہیں. اللہ بچائے کہ ہماری حالت وہ نہ ہو کہ جو کتاب و سنت ہے اسی میں دھرا رہ جائے اور ہم کسی پر عمل نہ کر پائیں. اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ حدیث پاک انہی لفظوں میں ختم ہو رہی ہے. عمل مانگو اللہ سے، توفیق عمل مانگو کہ اللہ کتاب و سنت پر عمل کی توفیق، جینے کی توفیق دے، مرنے کی توفیق دے، اور کتاب و سنت کی خدمت کرنے والوں کے قدموں میں دفن ہونے کی نصیب کر ہمارے لیے. اور انہی کے ساتھ ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.